السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ٹاپک جو ہے ایکچوئل لسٹڈ ٹاپکس میں سے نہیں ہے، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، لیکن بس ایسا ہی جو ہے دل چاہ رہا تھا کہ کچھ کہوں اس کے متعلق۔ جو موضوع ہے ماں باپ اور اولاد، یہ کوئی حقوق العباد کی بات نہیں چل رہی ہے، یا کوئی کسی اور قرآنی اور احادیث کے اعتبار سے جو ہے نا اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان جنرل جو ہے نا بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ دیکھیں گے ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں کہاں تک جو ہے نا اثر کر جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک بہتر جانتی ہے۔ اولاد جب اس دنیا میں آنے کی خبر، یعنی جسٹ ایک انفارمیشن ملتی ہے، تو ماں باپ کس قدر خوش ہوتے ہیں کہ ان کی خوشیوں کا جو ہے نا کوئی یعنی روک ٹوک یا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اس خطر مسرت ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جبکہ اس کے عطا پتہ کچھ نہیں ہے، اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا کیا ہے، کیسا رہیں گے، کیسے رہیں گے اولاد، پتہ نہیں، کوئی بھی بات کا جو ہے نا کسی طرح کا علم نہیں رہتا۔ پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ نیچرلی ہمارے اندر پوری پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ کیا رہے تو کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کپڑے کیسے ہونا ہے، نام کیسا ہونا، کیا کیا چیزیں ان کے لیے جو ہے نا پہلے کے اس کا انتظام کر کے رکھنا، کون سے ہاسپٹل کو لے کے جانا ہے، کون سے ڈاکٹرز کو کنسلٹ کرنا ہے، کس طرح سے جو ہے نا اس کی ابھی سے دیکھ بھال کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ہم سب کو اچھے سے پتہ ہے، چاہے بچے رہنے دو یا ماں باپ رہنے دو، چاہے کوئی بھی رہنے دو، سب کو پتہ ہے آج کل کہ ایکچولی کیا کیفیتیں ہوتی ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی مسرت ہوتی ہے۔ ہماری خوشیوں کی کوئی جو ہے نا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ پھر وہ اولاد اس دنیا میں آتی ہے، پھر ان کے ساتھ میں لاڑ پیار دلار اور اپنے پلکوں میں رکھ لینا، ان کو ایک ایک بات کا خیال رکھنا، کھانا پینا سونا کپڑے، کیسے کیسے سہولتیں دینا ہے، اس طرح سے ایک چھوٹی بھی بات کیوں نہ ہو، اور وہ ماں باپ کتنے بھی غریب سے غریب کیوں نہ ہو یا امیر سے امیر کیوں نہ ہو، یہ ہر ماں باپ کی جو ہے نا زندگی کی ایک عام کیفیت ہے جو ہم سب پہ گزرتی ہے۔ پھر جیسے جیسا اولاد بڑے ہوتے رہتی ہے، پھر ان لوگوں کی پلاننگ شروع ہو جاتی، ہاں، پھر ان کے لیے کیا بہتر رہے گا، ان لوگوں کے لیے جو ہے نا کون سا اسکول بہتر رہے گا، کیسے کپڑے بہتر رہیں گے ان کی خوشیوں کے لیے، اور کیا کیا کرنا ہے، سب باتوں پہ جو ہے نا ہمارا خیال جاتا ہے، ہر بات پہ ہمارا خیال جاتا ہے۔ یہ خیال یہ سب جو ہے نا نیچرل ہے، اور اللہ کی ذات پاک کے طرف سے ہمارا دماغ ہمارا دل جو ہے نا اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے تاکہ ہماری اولاد جو ہے دین پہ رہے، اسلام پہ رہے، اور صحیح غلط اچھا برا سمجھتے ہوئے، قرآن اور احادیث کو سمجھتے ہوئے پلے بڑے، اور جو ہے نا اپنی دین اور دنیا اور آخرت دو بھی سدھار لے۔ اس طرح کے جو ہے نا ہماری سوچ رہتی ہے جب تک ہمارے بچوں پہ اختیار نہیں رہتا، جب تک یہ باتیں ساری جو ہے نا ہمارے کنٹرول میں رہے تک ساری باتیں بہترین سے بہترین انداز میں چلتے رہتی ہیں۔ لیکن ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہے، یہ ذمہ داریوں کی وجہ سے، اور یہ ذمہ داریاں ہم کیسے نبھاتے ہیں، اور ہم ان ذمہ داریوں کی وجہ سے کیا کیا کر گزر جاتے ہیں، یہ سب ہر ماں باپ جانتے ہیں، ایون اولاد بھی جانتی ہیں، وہ لوگ کو بھی جو ہے نا خبر رہتی ہے کہ ماں باپ آخر کس قدر جو ہے ان کے لیے پریشان ہیں، یا ان کے لیے جو ہے نا جد و جہد کرتے ہیں، ساری باتیں۔ اصل مسئلہ جو ہے اس جگہ پہ آ کے رکتا ہے جہاں پہ ہماری ذمہ داریاں ایکچولی کیا ہونا چاہیے، ہماری تربیت کیا ہونا چاہیے، جس کے بنا پہ جو ہے نا ہمارے اولاد کا دین کس طرح سے جانا چاہیے، اور دنیا میں جو ہے نا ان کو ساتھ لیتے، یعنی دنیا کو ساتھ لیتے لیتے جو ہے اپنے دین کا جو ہے نا کس طرح خیال کرنا چاہیے، یہ باتوں پہ جو ہے نا ہم آہستہ 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 جو ہے بھولتے جاتے یا نظر انداز کرتے جاتے، کیونکہ یہ عام طور پہ جو ہم ہماری چھوٹی سوسائٹی کو دیکھ لیتے ہوئے جا رہے ہیں نا، اس کا چاہے نہ چاہے جو ہم پہ اثر ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ ہے یہ۔ اب جو بات ہے میری، وہ بات جو ہے نا ایکچولی ان
ماں باپ کے لیے ہے جو اپنی اولاد کو دنیا کی دوڑ میں لگائے ہوئے ہیں اور ہر جگہ زبردستی کے شیخیاں بگار لیتے ہوئے میرا بیٹا یہ کرتا، میری بیٹی یہ وہ کرتی، میں ایسا کرتا ہوں، میں ویسا کرتا ہوں. ہماری اولاد جو ہے نا چاند پہ چلے گئی، چاند کو چھو کے اس کے ٹکڑے نکال کے گھر کو لے کے آ گئی. یعنی اس حد تک جو ہے نا ہماری یعنی ہمارا یعنی ایٹیٹیوڈ بن گیا، یا ہمارا زندگیوں کا طور طریقہ بن گیا، یا ہمارا زندگیوں کا فلسفہ بن گیا. چاہے کچھ بھی کر لے رہو، کچھ بھی ہونے دو، دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کرنا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دنیا میں ہر حال میں ہمارے اولاد جو ہے نا، ہر حال میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے نا، ہر حال میں کامیاب ہونا ہے دنیا میں. لیکن اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے نا آخرت میں کامیاب ہونا ہے، آخرت کے لیے کامیابی حاصل کرنا ہے. تو ہمارے اولاد کو ہم دنیا کی کوسی دوڑ میں لگا رہے ہیں، اور ہماری خود کی اولاد جو ہے، ہمارے مسلمان نسلیں جو ہے، آخر دنیا کے کون سے لیول کو حاصل کر رہے ہیں اور آخرت کے لیے کتنا جو ہے نا پیچھے رہ جا رہے ہیں. یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں اتنی آسانی سے نہیں اتر رہے ہیں، کیونکہ ہم یا ہماری سوچ اتنی محدود ہو گئی. ہو سکتا ہے بھائی میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ سارے کے سارے ایسے ہی ہو گئے، بلکہ نہیں بول رہا ہوں چند لوگوں کی یا کئی سارے لوگوں کی یا مٹھی بھر لوگوں کی، سمجھو کوئی بات نہیں. سوچ ایسی ہو گئی کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا ہی دوڑ ہی سب کچھ ہے، دنیا کا دکھاوا ہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے بھائی، جاؤ کامیابی حاصل کر رہے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، الحمدللہ ماشاء اللہ، اللہ اور کامیابی دے. لیکن اب آخرت کی جب بات آتی ہے تو آخرت کے لیے کس حد تک تیار کر کے رکھے. ماں باپ کم سے کم عمر کا ایک دور گزارنے کے بعد میں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کم سے کم اتنا تو جانتے ہیں کہ دنیا آخر کتنی غلاظتوں میں لپٹی ہوئی ہے، اور دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور یہ دنیا ہماری آخرت سے ہمارے کو کتنا دور کر رہی ہے. ابھی میں یہی باتوں کو اس کے بعد کی جو کیفیت ہوں گی، اب تک تو دنیا میں ہم جو لاڑ پیار کرے یا بچوں کو جیسا پلکوں پہ رکھ لے کے سنبھال لے کے پھرے، اور اولاد جو ہے نا بہت کچھ کر لی، ایسا کر لی، ویسا کر لی، سب کچھ کر لی. بہت خوشی ہوئی، ہم کو بھی ہو گئی، آس پاس والوں کے، دوست احباب کو ہو گئی، رشتہ داروں کو ہو گئی، سب کی ہو گئی. ابھی بات ہے آخرت کی. آخرت میں اگر ماں باپ اس وقت تک توبہ کر لیے یا اولاد بھی توبہ کر لی، تو جانے کے بعد میں خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ اگر آخرت میں کسی وجوہات کے بنا پہ اگر ہماری یہی اولاد اگر رک گئی ہے، جنت میں داخل ہونے سے رک گئی ہے، تو ہمارا کیا امپریشن رہے گا؟ اب کیا بولتے کہ نہیں، وہاں جانے کے بعد میں ماں بیٹے کو نہیں پہچانتی، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، بھائی بہن کو نہیں پہچانتا، بہن بہن کو نہیں پہچانتی. یعنی اس طرح کے وجوہات لگا کے ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں یہاں پہ. یا ہم کوئی ذمہ داریوں کو جو ہے نا اس کے اندر کچھ کمی کر کے جو ہے نا آج یہ نوبت لا لیے، بلکہ آج وہاں جا کے سوچ لیتے بیٹھتے. وہاں تو خیر خدا اس وقت کا خوف ایسا رہے گا، اس وقت کا جو ہے نا سچویشن ایسا رہے گا کہ کسی کو کسی کی پڑی بھی نہیں رہیں گی، بے شک نہیں رہیں گے. یہ ساری باتیں جانتے ہوئے بھی آج بھی ہم اپنے اولاد کو اگر صحیح راستے پہ لے کے نہیں چلے گئے، اگر صحیح راستے پہ، صحیح دین پہ، سچائی پہ، ایمانداری پہ، حق پہ اگر ان لوگوں کو اگر پراپر طریقے سے گائیڈ نہیں کر سکے، تو ہماری پرورش کیسی؟ کیا ہم آج جیتے جی ہم اپنی اولاد کو جو ہے نا کسی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سک رہے ہیں، تو کیا ہم آخرت کے دن ہماری اولاد کو کسی وجہ کے بنا پہ من اعوذ باللہ من ذالک دوزخ کی آگ میں جلتے ہوئے یا اپنی گناہوں کا صلہ بھگتتے ہوئے دیکھ سکتے کیا؟ یہ ہر ماں باپ سے جو ہے نا یہ ایک سوال ہے، یہ ہم سب کو اپنے آپ سے یہ سوال ہونا چاہیے. اگر ہم ان معاملات کو اس وقت نہیں دیکھ سکتے، ایک نہ ایک بات میں یعنی وقت ایسا بھی آتا ہے وہاں پہ جب گناہ معاف ہو جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا جنت عطا کرتا ہے. جنت میں جانے کے باوجود بھی پھر بھی اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، تو پھر اولاد اپنی کہاں ہے؟ جن خونی رشتوں کے پیچھے دوڑ لگاتے تھے، جان کی بازی لگا دیتے تھے، آج ان کی فکر کتنی ہے؟ آج ان لوگوں کو کسی معاملے کے تحت اگر ان لوگ کو پنشمنٹ ملتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہم کہاں تک خوش رہ سکتے؟
اس زبردستی کا وہ وقت ہمارے سامنے آنے سے پہلے اگر آج ہم اپنی اولاد کو صحیح راستے پہ، اپنے قرآن پہ، اپنے احادیث پہ، اپنے مکمل دین پہ کیا ہم نہیں چلا سکتے؟ ہم یہ دنیا کی غلاظت کے پیچھے دوڑ لگانا چھوڑ کے اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آخرت کی جو ہے نا، آخرت کے صحیح سدھار لینے کے واسطے دوڑ کیوں نہیں لگوا سکتے؟ میرا ایک ہی سوال ہے اور سمپل سا سوال ہے، کیا ہم حشر کے میدان کا وہ منظر برداشت کر سکتے، یا ہم میں سے، ہمارے اولادوں میں سے کسی کو وہاں پہ بلکتے ہوئے دیکھ سکتے کیا؟ اگر وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں تو آج ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ آج ہم کس حد تک جو ہے نا ہماری ذمہ داری دینی معاملات کے طور پہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، اور ہم ان ذمہ داریوں سے کتنا بھاگ سکتے اور کب کب کیسے کیسے پلڑے جھاڑ لے سکتے؟ ایکچولی دیکھا گیا تو ہمارا دین، ہمارے آقا اور صاحب اکرام جو ہے نا باضابطہ ان لوگوں کی زندگیاں گزار کے بتائے ایکچولی ہمارے کو ایک مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے۔ وہ ساری باتوں کو چھوڑ کے، وہ ساری باتوں کو بھول کے دنیا کے پیچھے، دنیا کی غلاظت کے پیچھے اس قدر بھاگ رہے ہیں۔ کیا ہم کو کسی بات کا خوف ہے، یا کسی بات کو لے کے ہم کو ڈر ہے؟ اس وقت، اس لمحات میں کیا کریں گے جب اللہ کی ذات پکڑیں گی؟ کیا سکھائے اپنے اولاد کو، بلکہ جب پکڑیں گے تو کیا جواب دیں گے اس کی ذات پاک کو؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا صورت دکھائیں گے کہ میری بتائی ہوئی تعلیمات میں کیوں عمل نہیں کرے، جو آج لا کے میری امت کے ان لوگ، یعنی ان بچوں کو جو ہے نا اس قدر سزاؤں کے لیے، سزا بھگتنے کے لیے چھوڑ دیے، بول کے کیا جواب داری رہیں گی، یا کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ کیا ہمیں سچ میں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ میں کیا بیان کروں، میں کیا بولوں؟ بھائی سب کچھ جانتے ہوئے دنیا میں ہم ترمچی ہے، ہم سمجھتے سب کچھ بول کے وہ اپنے آپ کو جو ہے جھنڈوں پہ چڑھا لینے والے بھی جو ہے اپنے اولاد کی تربیت، اپنے اولاد کی پرورش کیسے کر رہے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اپنی جہالتوں میں اپنی جو نا روز مرہ کی جہالتوں میں اپنے اولاد بھی کس طرح سے ملوث ہو رہے ہیں، یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کیسے تیار کر رہے ہیں اپنے اولادوں کو، اس بات کا خیال نہیں ہے۔ جیتے جی وہ اولاد اپنے ماں باپ کو اپنی اوقات دکھا رہی ہے۔ تو اندازہ لگائیے حشر کے دن کیا معاملہ رہے گا ہمارے ساتھ۔ بھائی میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں ہر ایک کو جو ہے نا ہم پکڑ کے جو ہے یہ سب نہیں کرا سکتے۔ ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک کسی کو ہدایت نہیں دیتا، وہ شخص چاہے وہ کوئی بھی ہو صحیح راستے پہ، نیک راستے پہ نہیں چل سکتا۔ مان لیے یہ بات کو، لیکن ان صحیح راستوں کی طرف ہدایت دینا کون، اس کا ذریعہ بننا کون، ان اولاد کو آنے والے ان عذابوں سے بچا لینا کون، اور اپنی بھی اور اپنی اولاد کی آخرت کو درست کر لینا کون، یہ ذمہ داریوں کو کون سمجھیں گا؟ اور آنکھوں پہ پٹی بن لے کے ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، بلکہ جو جا رہے ہیں جہالت بھرے انداز میں اپنے آپ کو، اپنے رویوں کو ڈھال کے دنیا کو دکھا لیتے ہوئے کہ ہم صحیح ہیں، ہم ترمچی ہے بلکہ بتا لیتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ معاملہ آخرت کے دن کیا رنگ لائیں گا؟ آخر جو اولاد کو جان سے جتن رکھ لے کے پلکوں پہ بٹھا لے کے جس کو پالے، ان لوگوں کی ایک ایک تکلیف کو جو ہے نا اپنی تکلیف، یعنی اس سے زیادہ تکلیف محسوس کر کے جو ہے نا ان لوگوں کی تکلیفوں کو دور کر کے رکھ کے آخرکار حشر کے لیے کیا حشر میں چھوڑ رہے ہیں ان لوگوں کو؟ کیا ہم کو یہ ساری غلاظتوں میں اس قدر اپنے آپ کو، اپنے اولادوں کو ملوث کرنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو اس میں ساری غلاظتوں میں ملوث کرنا ہے، یا ان لوگوں کو بچا لینا کرنا ہے؟ یہ ہم کو آج ضروری ہے، 100% ضروری ہے سوچنا۔ کیا کل کے دن جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بولتے ہیں، یا اللہ تو دیا، میرے پیدا ہوئے میرے گھر میں ان لوگوں کی تعلیم تربیت کرا، پرورش کرا، ان لوگوں کے رزق کا انتظام کرا، سب کچھ کرا، لیکن وہ لوگ ویسا ہو گئے، تیری ہدایت نہیں تھی بول کے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بول سکتے ہیں؟ یہ جواب کیا یعنی مناسبت کا درجہ رکھتا ہے؟ وہاں پہ کچھ بھی نہیں رکھتا۔ اگر اولاد پلٹ کے بول دی میرے ماں باپ جو ہے نا میرے کو پراپر تربیت نہیں دیا، بولے تو قصوروار کون ہوئے؟ ماں باپ ہوئے یا اولاد ہوئی؟ نہیں میرے بیٹے کو تکلیف ہے، نہیں پورے اولادوں کو دیکھتے ہوئے، یہ اولاد باہر کے بچوں کو دیکھ کے ہماری اولاد بھی بگڑ گئی،
یا ہمارے طنز بھرے ضلالتوں بھرے ایٹیٹیوڈز کی وجہ سے اپنی اولاد ایسا تیار ہوئی. بھائی اپنی اولاد کو سچ میں تیار کرنا ہے تو پہلے ایک مومن بن کے بتاؤ. ایک مومن بنو. وہ مومن بننے کی سب سے پہلے اس کا امپریشن اپنے گھر والوں پہ، اپنے اولاد پہ پڑتا ہے. خدا کی طرف سے خود بخود نیچرلی اس کا اثر اپنے اولاد پہ ہونے دو. ہم خود بیٹھ کے دنیا کی غلاظتوں کے بارے میں اپنے اولادوں سے ڈسکس کرتے ہوئے آخرت کے بارے میں ان لوگوں کو پراپر طریقے سے آگاہ نہیں کر کے اپنی زبردستی کی باتوں میں اپنے زبردستی کے نظریوں کو جو ہے نا اولادوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے، نہ دین کے نہ دنیا کے وہ نظریے. ہم جو کریں، ہم جو غلاظت کو آج اپنے آپ پہ لیپ لے کے اپنے اولاد کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں، یہی غلاظت جو ہے نا حشر کے دن ہم پہ واپس پڑنے والی ہے. ہم بھی جاتے آخرت سے، ہماری اولاد بھی جاتے ہیں، ہماری اولاد بھی جاتی ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم سچ میں مسلمان ہیں تو یہ ساری باتوں پہ، یہ ساری غلاظتوں پہ انکش لگانا ضروری ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں آخر الزمان، دنیا ختم ہونے آ گئی، دنیا کی آخرت یعنی ختم ہونے آ گئے، آخرت قریب ہو گئی، اسی لیے یہ ایسا ہو رہا، وہ ویسا ہو رہا، یہ کائیکو ہو رہا. یہ ہمارے اعمال ہے، یہ ہم ہے، یہ ہمارا آئینہ ہے جو سامنے دکھ رہا ہے. یہ ہم ہے، ہمارے اعمال ہے، ہماری فطرت ہے، ہماری نیت ہے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے آ چکی. آج کے یہ فتنوں میں، یہ غلاظتوں میں اپنے اولادوں کو دوڑ لگوا رہے ہیں، دوڑ. پھر بول رہے ہیں کہ نہیں ہم صحیح تربیت دیے، صحیح تعلیم دیے، سب کچھ کر لیے. اگر اعتبار ہے، اگر یہی آپ کا بدگمانی ہے تو آخرت میں اس بات کا بھی جواب دینے کے واسطے تیار رہ جا رہا ہوں. جب اولاد پلٹ کے پوچھیں گی میرا باپ ایسا کرتا تھا، میرا باپ شرابی تھا، کبابی تھا، سیلف خود کی جو ہے نا خوشامد کر لیتے پھرتا تھا، خود کی باتوں کو صحیح سمجھتا تھا، ہم بھی میرے ماں باپ کو دیکھ کے ہم بھی ایسے ہی تیار ہوئے، دنیا کے بارے میں پرواہ کرتا تھا، آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا تھا. یہ ساری باتیں اولاد خود سامنے ٹھہر کے بتائیں گی. یا رب یہ جو ہے نا ہمارے ماں باپ کا رویہ یہ تھا، ہمارے کو ساتھ میں بٹھا کے جو ہے نا یہ غلاظتوں کا جو ہے نا نظارہ کراتے تھے، ہم بھی ویسے ہی تیار ہوئے. بلکہ بولتے یہ سوال اولاد کی طرف سے بھی ہوگا ماں باپ کے لیے. اور ماں باپ بولیں گے نہیں میں تو دنیا بھی کرایا، میں آخرت کے لیے بھی تیار کرایا، میں دین پڑھایا، قرآن کی تعلیم دلوایا، میں یہ کرا، میں وہ کرا، میں سب کچھ کرا. لیکن حال و حقیقت اللہ کی ذات بہتر جاننے والی ہے، اور بہتر سے بہتر فیصلے بھی کرنے والی اسی کی ذات پاک ہے. ہر انصاف سے بڑا انصاف کرنے والے بھی اس کی ذات پاک ہے. اس کے سامنے جا کے کیا کیا نوٹنکیاں کر سکتا ہے انسان، کیا کیا دکھا لے سکتا ہے، کیا کیا زبانی جمع خرچ کر سکتا ہے. میں یہ کرا، میں وہ کرا، میں فلاں کرا، میں امک کرا، میں ڈھمک کرا، میں جو ہے نا اتنے تیرا گاڑا، اتنے جھنڈے گاڑا، اتنے تیرا چلایا، بلکہ کیا کیا بتا لیتے اللہ تعالیٰ کو. جہاں پہ اولاد آپ کی اپنی، ہماری خود کی اولاد خود جو ہے نا جنت کے دروازے کے باہر ٹھہری ہوئی رہتی، یا نہیں تو اس کی سزائیں کاٹتے رہتی، بلکتے رہتی. کیا وہ مناظر کو جب بھی برداشت کر سکتے؟ یا ہم بھی جو ہے نا اس قدر مطلب پرست ہو جائیں گے کہ جو ان باتوں کا احساس نہیں رہیں گا؟ ڈیفینیٹلی نہیں رہیں گا. خوف خدا وہ ہے، خوف خدا وہ ہے. گناہوں سے جو ہے نا، گناہ جب سر چڑھ کے بولیں گے تو جب جا کے جو ہے نا یہ ساری باتوں کا عطا پتہ چلیں گا. کیا ہم کو اللہ کا کلام، آقا کے یعنی سنت ہم سب کو ان ساری باتوں سے آگاہ نہیں کری؟ ان ساری باتوں سے جو ہے نا ہمارے کو جو ہے نا انٹروڈکشن نہیں کروائی؟ اور طریقے دنیا کی غلاظت سے بچنے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے جو ہے نا ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب نہیں بنایا؟ ہم ٹھکرا رہے ہیں، ہم غافل ہیں، ہم آنکھ رکھ کے بھی اندھے بن چکے ہیں. ہم میں سے حرام حلال صحیح غلط کی یعنی سوچ ختم ہو گئی، یا ہماری اس کی صلاحیتیں ختم ہو گئی اس کو ریئلائز کرنے کی. یہ باتوں کو پہلے ریئلائز کرو بھائی. ابھی بھی وقت ہے ہاتھوں میں، ابھی بھی اتنا وقت ہے کہ دنیا کے غلاظتوں سے بچو، دنیا کے دکھاؤں سے بچو، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے اولاد کو بچا لو، آخرت کے اس لمحات سے بچا لو.
اگر ہم مان بھی لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ذات پاک اس کے رحم و کرم کی وجہ سے اس کے محبوب کے صدقے میں ہم کو معاف بھی کر دی، ہم چلے گئے اپنی جنت میں بیٹھ گئے، اور ہماری اولاد آج بھی وہیں پہ تکلیف میں اس کی سزائیں بھگت رہی ہے، تو اس وقت کیا دیکھ کے آپ کو وہی اسی طرح کی مسرت ہوگی جو اولاد کو اپنے پلکوں پر بٹھا لیے تھے، اس اولاد کو بلکتے ہوئے اس وقت دیکھیں گے تو کیا آپ کو کون سی مسرت ہوگی؟ یہ ہم اپنے آپ کو ہم سب مل کے جو ہے نا یہ سوال کر لے کے ہم اپنے اندر جو ہے نا یہ ریکنسلیشن کر لے کے دیکھ لیں گے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ یعلم ما تصنعون۔